اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ کل بات جہاں تک پہنچی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ اور آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ، ان کا نکاح کل یہاں تک بات پہنچ گئی تھی۔ اس طرف آ جائیں، ادھر سے باہر سے ادھر آ جائیں، قاسم آپ بھی ادھر آ جائیں، زبیر بھی ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں۔ میں مصطفیٰ پھٹی اگے کر لوں، آگے کریں، بس ٹھیک ہے۔ جو حضرات سیرت کورس میں پہلے شریک ہوتے ہیں، یہ بات اب سیرت کورس کے پرانے شرکاء کے موبائل پر بھی چلی جائے گی۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میرا امتحان نہ لیں کہ وہ ضرور دعوت دے تو پھر جو ہے نا پہنچیں۔ وہ ہمارے محمد طاہر مٹھو صاحب ہی تھے جو ایک ایک بندے کی فکر بھی رکھتے تھے، اطلاع بھی کرتے تھے اور پوچھتے بھی تھے۔ میں تو اس کے مقابلے میں بڑا ہی کمزور ہوں، تو ساتھیوں کو دعوت دے کر بھائی گلزار صاحب شاید وہی آج بات کی تھی، کل مجھے کہہ رہے تھے کہ ہر بندہ جو اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اپنے شعبے کے ساتھیوں کو وہ دعوت دے۔ ان کا شعبہ ہے حجام کا، بڑی پیاری انہوں نے اپنے حجام کے اوپر عبارت لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہاں شیو نہیں کی جاتی، اور بہت سارے انہوں نے اپنے بھائیوں کو اس بات کی تبلیغ بھی کی ہے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ساتھیوں کو دعوت دوں، ٹیچر حضرات وہ اپنے ساتھیوں کو دعوت دیں، تو یہ حلقہ اپنا وسیع کرے۔ بڑی اچھی رائے انہوں نے پیش کی، اللہ تعالیٰ ان کا خلوص جو ہے وہ قبول فرما لے۔ حضرت عبداللہ کل بھی عرض کی تھی کہ جناب عبد المطلب کی اولاد میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے۔ دن چونکہ تھوڑے ہوتے ہیں، طوالت کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اہم واقعہ رہ نہ جائے۔ بڑی لمبی داستانیں اور بڑے واقعات ان کے حسن کے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ کسی سفر میں تھے، کسی قبیلے کے پاس سے گزر ہوا تو کنویں سے پانی پینے کی غرض سے جب پہنچے تو وہاں اس قبیلے کی لڑکیاں جو ہیں وہ پانی بھرنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ ان لڑکیوں میں ایک سب سے زیادہ حسین لڑکی جو تھی، اس نے جب دیکھا تو اس نے بڑے غور سے دیکھ کر پوچھا آپ کا نام؟ کہا جی میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا اچھا کس کے بیٹے ہو، کہاں سے ہو؟ جی مکہ سے ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اچھا آپ عبداللہ ہو؟ جی اچھا ایسا کرنا اپنے والد کو میرے گھر بھیجنا۔ اب اپنے والد کو میرے گھر بھیجنے کا کیا مطلب؟ رشتے کے لیے، شادی کے لیے۔ تو جناب عبداللہ نے اپنے والد صاحب کو جب آ کر یہ بات بتائی تو والد نے کہا جناب عبد المطلب نے کہ عبداللہ تم تو بڑے ہی خوش قسمت ہو، جس قبیلے کا تم تذکرہ کر رہے ہو اور جس لڑکی کا تذکرہ کر رہے ہو وہ لڑکی اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، اور اس کے رشتے تو بڑے سرداروں نے مانگے ہیں اور اس لڑکی نے ٹھکرا دیے۔ اور بھی کئی واقعات ان کے حسن کے۔ سب سے زیادہ حسین حضرت جناب عبد المطلب کی اولاد میں۔ تو ایک دفعہ یہ حضرت عبداللہ اپنے ساتھیوں سمیت ادھر یثرب کی طرف آئے ہوئے تھے، تو ان کی
نشانیاں تورات میں، انجیل میں، سابقہ کتابوں میں وہ موجود تھیں، صحابہ پاک کی نشانیاں، رسول اللہ کی نشانیاں، آپ کے والدین کی نشانیاں۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے یثرب کے قریب ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ نشانیاں کچھ دیکھیں کہ یہ وہ نبی آخر الزمان کے باپ ہیں، قاتلانہ حملہ کیا۔ تو جب قاتلانہ حملے میں اللہ نے انہیں بچا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر تھے حضرت وہب ابن مناف، انہوں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں اس لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ فیصلے تو یہ قضاء و قدر سے ہوتے ہیں، یہ اوپر سے اللہ کے ہاں یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کریم نے یہ جوڑ بنایا اور یہ نکاح ہوا، اور نکاح کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر کتنی لکھی ہوئی ہے جی؟ 24 سال۔ یہ اب اس طرح کے ہندسے جو ہیں یہ یاد رکھنے ہیں تاکہ اگر کوئی پروگرام ہو تو اس کے اندر یہ باتیں جو ہیں یہ آ جائیں۔ تو نکاح ہو گیا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد ہی جب یہ دوبارہ تجارت کی غرض سے گئے تو اس وقت ان کی وفات ہو گئی، اور بوقت وفات ان کی عمر کتنی لکھی ہوئی ہے جی؟ 25 سال، یعنی شادی کے 1 سال بعد ہی وفات ہو گئی۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ بات بھی کہنی آسان ہے، سننی آسان ہے، پڑھنی آسان ہے۔ یہ وہ عورت جس کا سہاگ شادی کے 1 سال بعد ہی اجڑ گیا ہو، اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کتنا کڑا وقت آیا ہوگا اماں جی آمینہ کے اوپر کہ شادی کو 1 سال ہوا ہے، ہیں امید سے اور اولاد بھی کوئی نہیں ہے، اور اسی حالت کے اندر خامد جو ہیں وہ داغ مفارقت دے کر اللہ کے پاس پہنچ چکے۔ بڑا کڑا یہ امتحان تھا۔ بہرحال اللہ رب العزت کے فیصلے جو ہیں وہی غالب ہوتے ہیں۔ تقدیر الہی پر ہر بندے کو راضی ہی رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اماں جی نے اللہ کے اس فیصلے کو قبول فرمایا۔ بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی جس گھڑی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ۔ اب اس گھڑی کا وہ سہانا وقت جو ہے وہ آیا، اور جس سال یہ واقعہ پیش آیا، یہ کچھ باتیں اتفاقی ہیں سیرت نگاروں کے ہاں، یہ میں نے لکھ دی۔ سارے سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ عام الفیل والے سال پیش آیا۔ مہینہ ربیع الاول کا تھا، اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، بعض نے رمضان کا مہینہ لکھا، بعض نے محرم کا لکھا۔ دن میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ سوموار کا دن تھا، وقت میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ صبح صادق کا دن تھا۔ البتہ تاریخ کے اندر اختلاف ہے، وہ آگے چل کر بات ہوتی ہے۔ یہ عام الفیل والا سال، یہ عام الفیل والا سال آپ سب حضرات کو پتہ ہے، نصاب کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے۔ سورہ فیل جو ہے 30ویں پارے کے اندر مشہور ہے۔ تو یہ واقعہ کیا بنا؟ واقعہ یہ تھا کہ یہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر تھا، رسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ او حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ لوگوں کو ایسا بنا دے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا ابراہیم اعلان کر دو کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے لوگوں نے آنا ہے۔ یا اللہ میری کمزور سی آواز کون سنے گا، کہاں تک میری آواز جائے گی؟ فرمایا آواز لگانا آپ کا کام ہے اور اسے ہر انسان تک پہنچانا میں اللہ کا کام۔ پھر ایسا ہی ہوا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، اور وہ دعا جو ہے اللہ رب العزت نے سارے انسانوں تک پہنچائی، اور جس جس نے لبیک کہی اس کی حاضری جو ہے وہ یقینی بن گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بیت اللہ جو ہے یہ
جغرافیے کے اعتبار سے دیکھیں نا، پوری دنیا اس کا سنٹر ہے. اور جس طرح پرکار کو رکھے نا، ایک جو ہے درمیان میں اور دوسرا گھومنے والا ہوتا ہے، تو یہ درمیان میں جہاں وہ ہوتی ہے نا اس کا نشان، اس کو سنٹر یا مرکز کہتے ہیں. بیت اللہ جو ہے یہ بالکل پوری دنیا کا سنٹر ہے. جتنا مشرق کی طرف فاصلہ اتنا ہی مغرب کی طرف، جتنا شمال کی طرف اتنا ہی جنوب کی طرف. یعنی اللہ رب العزت نے جس خطے کو چنا، جس شہر کو چنا، یہ ایسے ہی نہیں کہ اللہ نے جو ہے نا ویسے پیدائش کر دی، نہیں، جس خطے کو چنا، یہ خطہ جو ہے پوری دنیا کا مرکز تھا کہ یہاں سے اسلام کی شعائیں پھیلنی ہے تو پوری دنیا کی طرف پھیلیں، بالکل درمیان کے اندر ہے. اور لکھنے والوں نے لکھا، اس کا ایک نام ہے نا کعبہ. کعبہ ہم کہتے ہیں نا، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کعبہ. اور پتہ ہے کعبہ، کعب جو ہے یہ اس ہڈی کو بھی کہتے ہیں جو ابری ہوتی ہے، اس ہڈی کو بھی کعب کہتے ہیں. وَأَرْجُلَكُمْ، جہاں وضو کی آیت ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ پاؤں کو کہاں تک دو، وہ ٹخنوں تک، وہ ہڈی ابری ہوتی ہے. وجہ تسمیہ اس کی یہ لکھی گئی ہے کہ یہ روئے زمین جو ہے، پوری زمین جو ہے پانی کے اندر تھی. یہاں اس وقت بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، یہ جگہ سب سے پہلے ابری تھی. ایک وہ بلبلہ سا بنا، وہاں سے یہ جگہ ابری، اور وہ ابری اور وہاں سے پھر وہ جگہ جو ہے اونچی ہوئی، اور اونچی ہوئی تو سب سے پہلے خشکی کا یہ حصہ نمودار ہوا، اور پھر یہ پھیلتے پھیلتے پوری زمین بن گئی. تو یہ بیت اللہ جو ہے یہ سنٹر کے اندر ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پانی کا یہاں سے بلبلہ نکلا اور یہیں سے زمین جو ہے یہ ابری تھی. تو ابتدا سے ہی اللہ رب العزت نے اسے مرکزیت دی. تو یہ یمن کا گورنر لکھا گیا ہے ابرہہ. تو ابرہہ نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ادھر ہی جاتے ہیں، حج کے موسم میں بھی جاتے ہیں، اور آگے پیچھے بھی قافلے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے موسم میں حج کے لیے جا رہے ہیں. تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی یہاں اس سے زیادہ خوبصورت گھر بناؤں کہ لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے اور ادھر جو ہے نا وہ ہو جائے. تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے ہاں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ گھر بنایا، اور وہ گھر اتنا خوبصورت بنایا کہ اس وقت میں جو بھی خوبصورت مٹیریل تھا وہ سارا اس میں لگا دی، بڑا پرکشش. بھلا بیت اللہ کو جو شرف حاصل ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا وہاں مٹیریل اچھا ہے یا خوبصورتی ہے؟ نہ، وہ تو روحانی جو ہے مرکز ہے. اس بیوقوف نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی بنا ہوا ہے تو میں اس سے بہتر جو ہے پرکشش بلڈنگ بناؤں. اب اس نے پرکشش بلڈنگ بنائی اور لوگوں کے اندر اعلان کیا کہ اب ادھر کوئی نہ جائے، وہ بلڈنگ پرانی ہو گئی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش بلڈنگ میں نے اپنے ہاں بنا دی ہے، لہذا اب سارے لوگ جو ہے وہ ادھر آیا. اب آگے دو روایتیں لکھتے ہیں سیرت نگار. وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ عرب سے کوئی بندہ گیا تو اس نے رات کو موقع پا کر اس کو ڈھا کر آگ لگائی اور واپس آ گیا. اور دوسری روایت لکھتے ہیں سیرت نگار کہ غصے کی وجہ سے اس عربی نے کیا کام کیا کہ اس کنیسہ میں، اس عبادت گاہ میں اس نے کیا کیا، پخانہ کیا جگہ جگہ گندگی کر کے، تو وہ چپکے سے نکل آئے. اب جس وقت ابرہہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا جلا ہوا ہے یا گندگی. اب اس کو تو بڑا ہی سخت غصہ کہ میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے اور یہ لازماً کسی عرب والے نے یہ کام کیا. ایک تو یہ غصہ تھا کہ میں نے اتنا پیسہ لگایا تو لوگوں کی توجہ ادھر نہیں ہو رہی. دوسرا ستم باللہ ستم یہ ہوا کہ آگے سے گندگی جو ہے یہاں پر ہو گئی. اب اس نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، میں جا کر اس کو گراتا ہوں، تو جب وہ گر جائے گا، منہدم ہو جائے گا، آٹومیٹکلی لوگ جو ہیں یہاں آئیں گے اور پھر اس کو مرکزیت مل جائے گی. اس ارادے کے ساتھ پھر وہ چلا اور وہ بہت سارے اپنے سپاہی، لکھا ہوا ہے کہ 60,000 کا لشکر جو ہے وہ لے کر آیا، اور اس کے اندر ہاتھی بھی تھے، اور اس کا ایک خاص ہاتھی تھا جو بہت بڑا جو ہے نا، ہاتھی بھی بہادر تھا. وہ اپنے خاص ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر بڑا ایک لمبا لشکر لے کر آیا. بڑی لمبی یہ بھی داستان نے لکھی ہیں، لیکن مختصراً آپ نے مضمون کا جو ہے نا وہ
جو ساتھ اس کا تعلق ہے اتنی بتا دوں کہ جس وقت آیا، اب یہ بیت اللہ کے جو رہائشی تھے، اب یہاں جو جانور جنگ کے لیے معروف تھا وہ یا تو زیادہ تو اونٹ تھے یا گھوڑے تھے، اب یہ ہاتھی عرب والوں نے پہلی دفعہ دیکھا، پھر اتنی تعداد کے اندر فوج، اب یہاں ان کے ہاں تو لڑائیاں ہوتی تھی قبیلوں کی، ادھر سے کچھ 100 ہیں، ادھر سے کچھ یا 2-4 ہزار، یہاں تک لڑائی ہوگی، اب 60,000 کا لشکر اور اتنا منظم لشکر، اور پھر اس کے اندر ہاتھی، پھر اس کے اندر گھوڑے، یہ ساری چیزیں، اب یہ ساری چیزیں جس وقت دیکھیں، اب یہ بیچارے تو ڈر کے مارے بھاگے اور پہاڑیوں پہ چڑھ گئے۔ جب پتہ چلا کہ یہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو اس وقت بیت اللہ خواجہ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، ان کی اونٹنیاں جو ہیں وہ ادھر چر رہی تھیں، انہوں نے غصہ دلانے کے لیے وہ جتنے اونٹ تھے وہ سارے پکڑے اور بادشاہ ابرا کو دے دی۔ اب جس وقت دادا جان بادشاہ کے پاس پہنچے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب اتنی باروب شخصیت تھی، اتنی باروب شخصیت تھی کہ ابرا جو ہے اوپر تخت پر بیٹھا ہے، آگے جو ہے بڑا قیمتی قالین بچھا ہے، دربان جو ہیں وہ ادھر ادھر بیٹھے کھڑے ہیں، اس کے دربار کے اندر اتنی وجاہت اور اتنا روب اور دبدبا، اپنے ساتھ تو اس طرح کی کرسی کوئی نہیں تھی اس کے پاس، اس نے کیا کیا، اس نے خود قلین کے اوپر بیٹھنا پسند کیا اور جناب عبد المطلب کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کہ میں اس کو شخصیت کو نیچے بٹھاؤں اور خود اوپر بیٹھوں، نہیں، اس نے خود بھی نیچے بیٹھنا پسند کیا اور حضرت عبد المطلب کو بھی نیچے بٹھا لی۔ اب جس وقت نیچے بیٹھ گئے، بات چیت ہوئی مترجم کے ذریعے، تو پوچھا کس وجہ سے آئے ہیں، کیا خیر ہے؟ کہا میں اپنے اونٹنیوں کے لیے آیا ہوں، وہ جو آپ کے بندوں نے پکڑی ہیں اور آپ نے لے لی۔ تو ابرا کہنے لگا کہ میں تو آپ کی وجاہت، روب، ہیبت دیکھ کر بڑا مرعوب ہو چکا تھا، آپ نے یہ بات بڑی عجیب کر دی ہے، میرے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ آپ یہاں کے سردار ہیں، آپ میرے ساتھ یہ بات کریں گے کہ بیت اللہ کو گرائیں نہیں، ارادے سے بعد آ جائیں، واپس چلے جائیں، کچھ لے دے والا کام کریں گے، گو کہ میں نے اپنے ارادے سے باز تو نہیں آنا تھا، لیکن میرے ذہن میں بات یہ تھی کہ آپ بیت اللہ کے لیے ہیں، لیکن اب تو میرے دل کے اندر جو آپ کا وقار تھا وہ سارا ختم ہو گیا، آپ نے بیت اللہ کی بات ہی کو نہیں کی، آپ اپنی اونٹنیوں کی بات کر رہے ہیں کہ اونٹنیاں میرے حوالے کر دی جائیں۔ تو اس وقت بڑا تاریخی جواب دیا، فرمایا آنا رب الابل وللبیت رب، فرمایا یہ جو اونٹنیاں ہیں ان کا مالک میں ہوں، اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ بیت اللہ جو ہے اس کا بھی ایک رب موجود ہے، وہ رب جانے اور اس کا گھر جانے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بہرحال یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پہاڑوں پر چلے گئے، پھر اللہ کا قرآن مجید جو ہے وہ یہ بات بتاتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا سلوک کیا، کیا انجام کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی ساری تدبیر کو خاک میں نہیں ملا دیا، ارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ جو ہے نا وہ پرندے بھیجے، مشہور یہ بات ہے کہ ابابیل بھیجے، یہ جو ابابیل ہمارے ہاں بھی اڑتے ہیں نا صبح صبح فضاؤں میں اللہ اکبر کے نعرے لگا دیتے ہیں، لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے کبریائی کے ترانے گونج رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی ابابیل، نہیں، ابابیل عربی کے اندر کہتے ہیں کسی خاص پرندے کا نام نہیں، جو بھی پرندہ غول اور جھنڈ کی صورت میں اڑ رہا ہو اسے ابابیل کہتے ہیں۔ چھوٹی سی جسامت کا سیرت نگار لکھتے ہیں پرندہ تھا، ایک اس کی چونچ کے اندر دانہ کنکر چھوٹا سا دال مسور کے قریب اور دو اس کی پنجوں کے اندر، اور انہوں نے کیا کیا، آ کر وہ لشکر کے اوپر گرائے، اور جب وہ لشکر کے اوپر گرے تو وہ تو گولیوں کی طرح جو نیچے آتے گئے ایک تو بڑے ہوتے گئے اور وہ گولیوں کی طرح ان کے جسموں کے اندر پیوست ہوئے۔ اب یہ تو بھاگ گئے، اتنی بگدڑ مچی، 60,000 کا لشکر ہے، اونٹنیاں ہیں، ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں، اتنی بگدڑ مچی کہ ان کو رستے کا بھی جو ہے نا وہ ہوش نہ رہا کہ ہم نے کس رستے سے واپس جانا ہے۔ اسی بگدڑ کے اندر بہت سارے لوگ مارے گئے۔
اور یہ ابرا جو ہے اس کی بھی حالت یہ ہوئی کہ اس کی انگلیاں جو ہیں اس کے ہاتھوں سے جھڑ گئیں اور آگے جا کر ایک جگہ پہ گرا، اس کا سینہ جو ہے وہ شک ہوا اور اس کا کلیجہ نکلا اور پھٹ گیا اور اسی کے ساتھ اس کی موت بھی واقع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان بھی بڑے ہی کمزور ہے، بڑے ہی کمزور ہم مسلمان ہیں۔ آج اہل غزہ کی بھی یہی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، نہ تو ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں، اگر کوئی ارادہ کرے بھی تو اب یہ درمیان میں جو بارڈر کی حدیں ہوتی ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ ہم بڑے ہی کمزور ہیں، بے بس ہیں۔ اے اللہ کوئی اسی طرح کا وہاں بھی اپنا قدرت کا کرشمہ دکھا دے کہ وہ اسرائیل کو اس کے اسلحہ اور اس کے ارادوں سمیت اے اللہ اس کو بھی تباہ و برباد فرما دے۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا تو یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے اس سال کا نام رکھ دیا عام الفیل۔ عام یہ لکھا ہے عین کے ساتھ، عام عربی زبان کے اندر سال کو کہتے ہیں، عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال۔ اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے پھر اس واقعہ کو سنگ میل بنا لیا۔ پھر لوگ جو ہے نا، کسی نے تاریخ بتانی ہوتی، وہ یار جب واقعہ فیل نہیں تھا اس سے 2 سال پہلے کی بات، واقعہ فیل کے 2 سال بعد کی بات ہے، اس سے 6 مہینے پہلے کی، اس طرح یہ سنگ میل بن گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہوئی ہے وہ اسی سال ہوئی ہے، اور اس واقعہ سے 55 دن بعد جو ہے نا وہ ہوئی، 55 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ آ گیا سال۔ مہینہ ربیع الاول کا تھا جو، اگرچہ اور قول بھی ہیں، بعض حضرات نے رمضان کا قول بھی لکھا ہے، وہ اس نسبت سے کہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر کی جانے والی عبادت جو ہے اس کا ثواب 70 گنا۔ تو انہوں نے اس نسبت سے لکھا کہ سردار تھے انبیاء کے، اللہ نے پیدائش کے لیے یہ مہینہ بھی سردار چنا، تو بعض کا قول رمضان کا، اور بعض کا قول جو ہے محرم الحرام کا بھی ہے۔ اور یہ محرم کا قول عام شخصیت کا نہیں ہے، ایک اس امت کی بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت، جس کا نام ہے حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے ولی، اس امت کے بڑے اولیاء اللہ میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے، بڑا اونچا قد ہے اولیاء اللہ کے اندر۔ اور انہی کو لوگ جو ہے 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں، 11ویں والا پیر بھی حضرت پیر جیلانی کو کہتے ہیں۔ اب یہ قول جو ہے یہ ان کا ہے، حضرت پیران پیر کا، وہ ان کی کتاب ہے، گو کہ اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر وہ کتاب بین ہو چکی ہے، اس پر پابندی ہے، اگر پابندی نہ ہوتی تو میں منگوا کے دکھاتا بھی، شاید اگر کسی ساتھی کے پاس ہو تو پتہ کر لیں۔ انہوں نے جو ہے نا وہاں اس کتاب کے اندر باب باندھے، تو ایک باب جو ہے سال کے مہینوں کا ہے، محرم کے یہ فضائل ہیں، ربیع الاول کے یہ ہیں، سارے مہینوں کے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ تو محرم کے فضائل ابتدا میں لکھتے ہیں، اور محرم کے فضائل میں ہی حضرت پیران پیر جو ہیں وہ 10 محرم عاشورہ کے فضائل لکھتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں تاریخ انسانی کے بڑے بڑے واقعات جو ہیں عاشورہ والے دن ہوئے ہیں۔ مثلا آگے پھر وہ مثال دیتے ہیں تفصیل سے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ کی توبہ اسی 10 محرم کو قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر یہی تاریخ تھی، حضرت یعقوب و یوسف کی ملاقات یہی تاریخ تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے جو صحت ملی یہی تاریخ تھی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے یہی تاریخ تھی۔ یہ سارے تاریخ انسانی کے بڑے بڑے واقعات لکھتے لکھتے آخر پہ پیران پیر لکھتے ہیں کہ اسی 10 محرم عاشورہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی۔ اب یہ ان کا قول ہے، چلو جی بہرحال یہ قول ہے، میں نے لکھ دیا، لیکن مشہور یہی ہے کہ ربیع الاول کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، یہ بھی اتفاقی بات ہے۔ دن کون سا تھا؟ سوموار کا دن تھا۔ ایک کتاب ہے قاضی سلمان منصور پوری نے لکھی ہے، بڑی دلچسپ کتاب ہے، بڑے نکتے ہیں اس کتاب میں، سیرت کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے لکھا کہ یہ سوموار کا دن جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی عجیب نسبت ہے، ایک خاص نسبت ہے سوموار والے دن، کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ بھی سوموار والے دن ہوئی۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ نبوت بھی سوموار والے دن ملی،
ہے نبوت بھی، اور ہجرت جو شروع ہوئی وہ بھی سوموار والا دن تھا، اور آپ کی وفات شریفہ جو ہے یہ بھی سوموار والے دن۔ تو یہ حضرت قاضی صاحب یہ بات لکھتے ہیں، تو سوموار کا دن یہ بھی اتفاق کی بات ہے۔ وقت جو ہے یہ صبح صادق کا تھا، میلاد النبی کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا، لیکن تاریخ کے اندر اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو ربیع الاول کا قول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 8 کو ہوئی ہے، بعض نے کہا 9 کو ہوئی ہے، بعض 11 کو کہتے ہیں، اور بعض 12 کا قول نقل کرتے ہیں۔ 8 ربیع الاول کا قول علامہ زرقانی کا ہے۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو ولادت باسعادت ہوئی ہے، 11 اور 12 کا بھی بہرحال قول ہے، یہ سارے اقوال ہیں، لیکن زیادہ اتفاق سیرت نگاروں کا وہ 9 تاریخ کو ہے۔ نیچے میں نے ایک جملہ لکھا ہے، آپ کی توجہ کا طلب ہے یہ جملہ، میں نے لکھا ہے اس اختلاف کے اندر، یہ جو تاریخوں کا اختلاف ہے اس کے اندر بھی ایک نقطہ ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس وقت آپ کی پیدائش کے جو خاص گواہ تھے نا، 3 بندے تو اس وقت موجود تھے، جن میں ایک آپ کی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ساتھ ام ایمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کی طرف سے وراثت میں ملی تھیں، وہ بھی اس وقت جو ہیں وہ موجود تھیں، اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، اماں جان حلیمہ سعدیہ، یہ بھی جس وقت آپ نے دعوی نبوت کیا تو یہ بھی موجود۔ اگر پیدائش والے دن کو منانا اتنا ہی ضروری ہوتا جتنا کہ آج کل زور دیا جا رہا ہے، بڑے ہی زور دیا جا رہا ہے، پیدائش والے دن کو اتنا منانا ضروری ہوتا تو صحابہ اکرام ان سے جا کر تحقیق کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو ہوئی ہے۔ یہ اختلاف کیا بتا رہا ہے؟ یہ اختلاف اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن صحابہ اکرام اس دن کو کوئی منایا نہیں کرتے تھے۔ اگر صحابہ اکرام اس دن کو خاص طریقے سے منایا کرتے ہوتے، جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ ایک چلا ہوا ہے، اگر صحابہ اکرام منایا کرتے ہوتے تو اس کے اندر کبھی بھی اختلاف ہونا تھا۔ اختلاف کبھی آپ نے سنا کہ عید الفطر کی تاریخ میں اختلاف ہے؟ ہاں، ایسا تو ہو جاتا ہے کہ چاند 29 کو نکلے گا یا 30 کو، اس میں تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہاں، کدی 12 بجے تو بعد بھی چند چڑھ جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی کا اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ 1 شوال کو عید الفطر ہے، سب کا اتفاق ہے کہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہے۔ تو جہاں کوئی دن خاص منایا جاتا تھا وہاں اختلاف نہیں ہے، اور جہاں اختلاف آ گیا یہ اس بات کی طرف غمازی کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن جو ہے کسی خاص طریقے سے منایا نہیں جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جی ایک لفظ لکھا ہے ارحاسات، یہ جمع کا لفظ ہے، اس کی واحد ہے ارحاس۔ ارحاس کس کو کہتے ہیں؟ ارحاس کہتے ہیں، معجزے کی تعریف آگے جا کر آ جائے گی، خلاف عادت خلاف عقل وہ چیزیں جو ایک اللہ کے سچے نبی سے سرزد ہوں، جن کا ظہور ہو، انہیں کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ لیکن ارحاس کسے کہتے ہیں؟ کہ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے سچے نبی سے جو خلاف عقل باتیں جو ہیں ان سے منسوب ہوں، ان سے صادر ہوں یا ان کے دور میں صادر ہوئی ہوں، انہیں ارحاسات کہا جاتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کچھ ارحاسات ہیں جو عام نہیں تھے۔ مثلا جب آپ پیدا ہوئے ہیں، ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو اس وقت آپ مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ، ختنہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ناف جو اس کی ہوتی ہے، اس کا تعلق اندر تک ہوتا ہے، تو یہ دائیا کیا کرتی ہے؟ اس کو کاٹتی ہے۔ تو آپ ناف بریدہ بھی تھے، یعنی آپ کی وہ ناف مبارک جو ہے یہ بھی کٹی ہوئی تھی، عام بچوں کی طرح نہیں تھی۔
اسی طرح جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر کئی قسم کی گندگیاں اور علائشیں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت آپ کا جسم مقدس تو تھا ہی تھا، لیکن مقدس کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم جو ہے یہ معطر بھی تھا، خوشبو والا تھا، اور کسی قسم کی گندگی آپ کے جسم مقدس پر نہیں تھی۔ آپ کا جسم جو ہے وہ بالکل معطر تھا، اور اس وقت بھی خوشبوئیں آپ کے جسم مقدس سے آ رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آتش کدہ ایران، یہ کہتے ہیں کئی سالوں سے ایران کے جو مجوسی ہیں انہوں نے اپنی عبادت گاہ، مجوسی کن کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ مرکز تھا ان کا، جو مرکزی ان کا وہ تھا نا آتش کدہ، اس کی آگ وہ بجھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ لکڑیاں سٹاک کر کے رکھی ہیں اور وہ اس میں دھڑا دھڑ لکڑیاں پھینکا کرتے تھے۔ سال سے شاید 1000 سال سے وہ آگ چل رہی تھی، لیکن جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو آتش کدہ ایران جو ہے یہ بجھ گیا۔ ایران جو اس وقت دنیا کی سپر پاور تھا، دنیا کی سپر پاورز اس وقت دو تھی، ایک روم اور ایک ایران کا اس وقت جو نام تھا فارس تھا۔ فارس اور روم یہ اس وقت دو سپر پاور تھی، اور اب جو ہے روم موجودہ اس کا نام روم اٹلی، اس کا نام اٹلی ہے، اور اٹلی کے اندر اب ایک شہر ہے جس کا نام انہوں نے روم رکھا ہوا ہے، تو موجودہ نام اٹلی ہے، اور فارس کا موجودہ نام جو ہے یہ ایران ہے۔ یہ اس وقت کی دو سپر پاورز تھی۔ تو یہ جو سپر پاور کا ایک ہے کسرا، اس کے بادشاہ کو کہتے تھے۔ تو کسرا کا جو محل تھا اس کے کنگرے اوپر بنے ہوتے تھے سجاوٹ کے لیے، وہ کنگرے گر پڑے۔ جب وہ کنگرے گرے تو بڑا پریشان ہوا کہ کوئی کیا ہوا ہے، کیوں کنگرے گر پڑے ہیں، میں نے تو بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک چیز جو ہے اس کی بنوائی ہے۔ تو ابھی اسی پریشانی میں تھا کہ ادھر سے اطلاع ملی کہ وہ جو مجوسیوں کا آتش کدہ ہے وہ بھی بجھ گیا۔ بڑا پریشان کہ یہ کیا ماجرا بنا ہے، تو اپنے جو ہے دربار کے خاص لوگوں کو بلایا اور ان سے بلا کر کہا کہ یہ پتہ کرو کہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ تو جب پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ آج رات جو ہے یہ کوئی خاص واقعہ عرب کے اندر ہوا ہے، جس کی وجہ پر دنیا کے نقشے پر بڑی تبدیلیاں جو ہے یہ واقع ہوئیں۔ اس میں بھی کئی واقعات لکھے ہوئے ہیں، بہرحال اب ان کی طرف جاؤں تو وقت جو ہے نا وہ زیادہ لگ جائے گا۔ اسی طرح لکھا ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ایک یہودی تاجر مکے میں آیا ہوا تھا۔ یہودیوں کا اصل ڈیرہ کہاں تھا؟ مدینہ میں۔ تو یہ یہودی تاجر جو ہے تجارت کی غرض سے مکے میں آیا ہوا تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ یہودی تاجر جو ہے صبح لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ آج رات مکے کے کسی گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں پتا۔ کہا پتہ کرو۔ اب یہ لوگ اٹھ کے اس کی محفل سے گئے، اپنے گھروں میں جا کر پوچھا کہ آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا تحقیق کی تو پتہ چلا ہاں عبد المطلب جو ہیں ان کا پوتا اور یتیم پوتا عبداللہ کے ہاں آج بیٹے کی ولادت ہوئی۔ تو جب پتہ چلا تو یہ یہودی تاجر کہنے لگا کہ مجھے جلدی کر کے اس بچے کے ہاں لے چلو۔ تو جب یہ ادھر گیا تو سامنے حضرت عبد المطلب سے اس کی ملاقات ہوئی۔ کہا آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے؟ کہا نہیں، میرے ہاں پوتا ہوا ہے، عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ کہا خدا کے لیے مجھے اس کی زیارت کروا۔ تو جب جناب عبد المطلب اندر گئے اور بیٹے کو پوتے کو اٹھا کر باہر لائے تو اس نے کہا کہ مجھے ان کی کمر دکھائیے۔ تو جب کمر میں اس نے دیکھا کہ دونوں کندھوں کے درمیان ایک چھوٹا سا بالوں کا گچھا ہے، تو اس گچھے کو دیکھتے ہی یہ بے ہوش ہو کر یہودی گر پڑا۔ تو جب اس کو ہوش میں لایا گیا، اس کو کہا اللہ کے بندے کیوں بے ہوش ہو گیا ہے؟ تو اس نے فوراً اگلا جملہ بولا، کہنے لگا آج بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکی ہے اور عرب کا نبی جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والی رات والی بات ہے۔ اسی طرح ایک کاہن جو بالکل پہاڑوں میں چھپا ہوا تھا، لوگوں نے کئی دفعہ اس کو دعوت کی، مکے میں بلانے کی کوشش کی، لیکن یہ کبھی نہیں آتا تھا، یہ بالکل پہاڑ میں ہی رہتا۔ یہ جس رات رسول اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ مجھے بتاؤ آج رات کس کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی۔
تو جب اس کو بتایا گیا کہ آج رات عبداللہ کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس نے کہا مجھے بھی بچہ دکھاؤ۔ جب اس کو بیٹا دکھایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کی بھی یہی سیرت نگار لکھتے ہیں، یہ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جب اس نے وہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدس بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور جب اس کو ہوش دلایا گیا تو اس کی زبان سے بھی یہی فکرہ نکلا کہ بنی اسرائیل کی نبوت آج کے بعد ختم، ان کے لیے نبوت کا دروازہ بند، اب جو ہے بنو اسماعیل کے اندر نبوت آ چکی ہے اور یہ عرب کا نبی جو ہے وہ آ چکا ہے، جو اس کی دعوت پر لبیک کہے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اس کی دعوت کو ٹھکرائے گا ہمیشہ کی ذلت اس کا رسوائی کا سبب بن جائے گی، اور یہ کہتے ہی کاہن جو ہے اسی وقت وہ فوت ہو۔ تو یہ سارے وہ واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والی رات اور دن کو پیش آئے۔ تو جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اماں جی فرماتی ہیں کہ اس وقت پورے کا پورا کمرہ روشن ہو گیا، پورے کا پورا کمرہ روشن خوشبوؤں سے بھر گیا، اور اماں جی فرماتی ہیں وہ خوشبو نہ اس سے پہلے میں نے کبھی سونگھی تھی اور نہ ہی میں نے اس کے بعد سونگھی، اور وہ جو پیدائش کے وقت جو چیزیں عورتوں سے پیش آتی ہیں ان میں سے کوئی چیز پیش نہیں آئی، نہ اماں جی کو درد ہوا نہ اماں جی کو تکلیف ہوئی، اور کوئی ایسی چیز پیش نہیں آئی۔ اماں جی خود فرماتی ہیں، یہ لکھا ہوا ہے لیکن محدثین نے جرح کی ہے ان روایتوں پر کہ یہ کمزور روایتیں ہیں، اور بعض جو محقق قسم کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہی نہیں موضوع بھی ہیں، بہرحال یہ بات لکھی ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ میرے پیٹ میں تھے، جب یہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا تو میں جہاں سے گزرتی تھی درخت بھی مجھے جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے، پتھر بھی مجھے آگے سے سلام کیا کرتے۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت پیش آئیں۔ تو جب پیدائش ہو گئی تو جناب عبد المطلب جو دادا جان تھے اپنے پوتے کو پکڑا ہے اور پکڑ کر لائے ہیں بیت اللہ کے دروازے کے سامنے، بیت اللہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ میرے فوت شدہ بیٹے کی نشانی ہے، اے اللہ تو اس کو دنیا کی عزتوں سے نوازنا، اے اللہ تو اس سے کوئی بڑا کام لے۔ تو جناب عبد المطلب جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ 7ویں دن ختنہ تو ہو چکا تھا، عقیقہ کیا گیا، عقیقے کے اندر پورے قریش کو دعوت دی گئی۔ قریش والے جس وقت آئے تو انہوں نے آ کر پوچھا عبد المطلب اس کا نام رکھا ہے؟ عبد المطلب کہنے لگے ہاں میں نے اس کا نام رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ کہا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد۔ ایک دفعہ پھر جی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ پھر منہ میٹھا کیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے لگے میں نے یہ اس کا نام رکھا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ عبد المطلب یہ نام تو خاندان میں کسی کا بھی نہیں، اور یہ وقت یاد کریں یہ وقت کون سا ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب لوگ اپنے بیٹوں کے نام کیا رکھتے تھے؟ عبد العزا، عزا کا بندہ، عبد الشمس، سورج کا بندہ، لوگ نام رکھتے تھے، عبد الدار۔ یہ سارے نام جو ہیں یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں اس وقت یہ نام پائے جا رہے تھے، اور یہ رسول اللہ کا نام نامی اس میں گرامی ہی نہیں، آپ کے والد گرامی کا نام بھی اللہ نے وہ چن کر رکھوایا جو نام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ باپ کا نام عبداللہ اور بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب کو نام رکھنے سے پہلے خواب آیا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ میری کمر سے ایک زنجیر نکل رہی ہے، اس زنجیر کا ایک سرا جو ہے آسمان کی طرف ہے، ایک سرا نیچے زمین کی طرف ہے، ایک سرا جو ہے مشرق کی طرف ہے، اور ایک سرا جو ہے یہ مغرب کی طرف ہے۔ یہ 4 سرے ہیں اور یہ مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اسی زنجیر سے ایک درخت نکلتا ہے، اس کے پتے بڑے خوبصورت ہیں، اور لوگ جو ہیں اس کے پتوں کی طرف دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں۔ کچھ قریش کے لوگ بھی ان پتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ ہی آتے ہیں، اس درخت کو کاٹنے لگتے ہیں، لیکن وہ اپنے ارادے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو جب صبح اٹھ کر معبرین سے پوچھا، ہاں پھر
اسی خواب کے اندر جو ہے حضرت عبد المطلب کو نام نامی اسم گرامی کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ محمد بھی ایک نام ہے۔ تو صبح اٹھ کر جب معبرین سے تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے خواب کی، انہوں نے کہا کہ آپ کی نسل کے اندر ایک ایسا خوش نصیب بچہ جو ہے وہ آنے والا ہے یا آ چکا ہے جس کے چرچے مشرق اور مغرب تک ہوں گے، جس کے چرچے زمین و آسمان تک ہوں گے، پوری دنیا اس کے چرچوں سے گونجے گی، اور اس بچے کا نام آپ نے محمد رکھنا ہے۔ اور سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں اماں جان آمنہ کو بھی خواب آیا تھا کہ یہی نام رکھنا ہے۔ بہرحال یہ نام رکھا گیا، اور نام رکھا گیا محمد، اور دوسرا نام رکھا گیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کے معنی کیا ہے؟ یہ گرامر کی بات ہے۔ حمد یحمد تحمیدا فہو محمد، وحمد یحمد تحمیدا فذاک محمد، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، اسم مفعول کا صیغہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔ اب یہ جتنی اونچی شخصیت ہے، جتنا اونچا یہ نام ہے، یہ معنی جو ہے اس نام کی مناسبت سے سجتا کوئی نہیں کہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔ تعریف تو یہاں جو آ کر مسجد میں دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی مستری بھٹا صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کس مستری نے بنائے۔ تعریف تو مستریوں کی بھی کی جا رہی ہے، تعریف تو دکانداروں اور تاجروں کی بھی کی جا رہی ہے، تعریف تو قاری عبد الباسط اور قاری سدیس کی بھی کی جا رہی ہے، تعریف تو کنجروں اور گلوکاروں کی بھی کی جا رہی ہے۔ اتنی اونچی شخصیت ہو، اتنا پیارا نام ہو، تو اس نام کے ساتھ یہ معنی جچتا نہیں ہے۔ پھر اس کا معنی کیا گیا کہ صاحب مفردات ہیں، ایک بہت بڑی کتاب ہے لغت کی، تو وہ مفردات والے تعریف کرتے ہیں، اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں محمد الذی اجمعت فیہ خصال محمودۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کے اندر دنیا جہان کی خوبیوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ ایک اور کتاب ہے لغت کی قاموس، وہ اس کا معنی کرتا ہے، اور کیا خوب معنی کرتا ہے، بڑا ہی پیارا معنی کیا۔ وہ اس کا معنی کرتے ہیں الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت کو کہتے ہیں جس شخصیت کی تعریفیں کبھی رکیں ہی نہ، اپنے بھی جس کی تعریف کر رہے ہوں، بیگانے بھی جس کی تعریف کر رہے ہوں، دوست بھی جس کی تعریف کر رہے ہوں، دشمن بھی جس کی تعریفیں کر رہے ہوں، اور یار فرشتے بھی جس کی تعریفیں کر رہے ہوں، اور جس کی تعریفیں اللہ خود کر رہا ہو، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتن بعد مرتن، کسی زمانے کے اندر اس کی تعریفیں رکے نہیں۔ اور جب مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا، حدیث پاک کا، تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں جو میرے نبی کے ذکر سے خالی رہا۔ عالم ارواح کے اندر میرے نبی کے تذکرے، حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے اندر میرے نبی کے تذکرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کے اندر میرے نبی کے تذکرے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح تورات کے اندر میرے نبی کے تذکرے، انجیل کے اندر میرے نبی کے تذکرے۔ ہر آنے والا دن جس کی تعریف میں اضافہ ہو رہا ہو، اور دنیا بھر کی ساری مخلوق جس کی تعریفیں کر رہے ہو، دنیا کے اندر جس کے چرچے ہوں، عالم ارواح کے اندر جس کے چرچے ہوں، قبر کے اندر جس کے چرچے ہوں، اور میدان معاشر کے اندر جس کے چرچے ہوں، اس شخصیت کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے چرچے جو ہیں تکبیروں کے اندر ہوں، اذانوں کے اندر ہوں، وہ ہیں بے شک بشر، لیکن تشہد میں، اذانوں میں جہاں بھی دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں لے کر خدا کا آخری پیام آئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی بتانے کی کوشش کی ہے، اور ان کے معنی کے اندر ہی علماء نے لکھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب جس کے ذکر کو، ابھی نہیں ٹائم ہوا، ابھی رہتا ہے ٹائم، میرے سامنے بھی گھڑی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی آپ کی ہمت ہے کہ بڑھاپے میں آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ تو مفسرین نے لکھا
محدثین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ اللہ جس کا ذکر بلند کر دے، ہاں جس کا ذکر اللہ بلند کرے، اس کا ذکر دنیا میں کوئی کم کرنے والا ہے؟ ساری دنیا خدا نہ خواستہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن خدا نہ خواستہ بالفرض ساری دنیا مل جائے کہ میرے محبوب کا ذکر کم کرنے پر، میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ کم کرنے پر ساری دنیا متفق ہو جائے، تو کیا میرے نبی کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا اور آپ کے علم کا اضافہ ہو جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ ذوق نصیب کرے، احادیث کا مطالعہ کریں، کہیں بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں مجھے میرے مقام سے کم نہ کر دینا، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ الفاظ یاد رکھیں اور یہ یاد بھی کر لیں، ذخیرہ احادیث میں آپ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرا مقام کم نہ کر دینا، میرا مرتبہ کم نہ کر دینا، کہیں بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کے الٹ آپ نے فرمایا ہے، اس کے برعکس فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترفعونی فوق منزلتی، اوے لوگو میرا جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے نا، اس مقام سے مجھے اونچا نہ کر دینا، بڑھا نہ دینا۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کو دیکھ لیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نام لیوا عیسائی تھے ان کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے ایک موقع پر فرمایا تو لوگو لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، اور لوگوں میرے ساتھ محبت یہ تو ایمان کا حصہ ہے، جو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ محبت تو مجھ سے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن محبت کے اندر میرا مقام اتنا نہ بڑھا دینا جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام عیسائیوں نے بڑھایا تھا، اور بڑھا کے ان کے مقام سے اتنا اونچا کیا کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ فرمایا میرے ساتھ ایسی محبت نہ کرنا، انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول۔ کون ہے جو میرے نبی کا ذکر کم کر سکتا ہے؟ کون ہے جو میرے نبی کا مقام اور مرتبہ کم کر سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں، ایسا بیٹا جنا ہی نہیں جو میرے نبی کے ذکر کو کم کر دے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوشش کی ہے تو اس نے اپنے منہ کی کھائی۔ ایسا اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا ہے کہ اللہ نے دنیا میں اس کو نشان عبرت بنا دی، اور کئی واقعات اس پر جو ہیں موجود ہیں، اب میں ادھر تو نہیں جاؤں گا، لیکن جو پتہ کی بات ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر خدا سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو محبوب خدا سے محبت نہیں کرتا وہ بندہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ میرے مرشد نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کوئی اس وقت تک تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اور سارے لوگوں سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد رضاعت کی بات آ گئی۔ پیدائش کے بعد عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ عرب والے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بہترین نشو و نما کے لیے دیہات کے اندر بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کے اندر بھیجنے کی جو لکھی ہیں فائدے لکھے ہیں، ان فائدوں کے اندر ایک یہ لکھا ہے، ایک حکمت، کہ دیہات کے اندر آب و ہوا جو ہے وہ خالص ہوتی ہے اور بچے کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ ہاں، اور دیہات کی خوراک جو ہے وہ بھی خالص ہوتی ہے۔ ہاں، پہلے ہوتی تھی، اب تھے پنڈاں دا بھی کوئی نہیں آ ہوں، تو پنڈاں بھی شوار میں تھے برگر لگ چکے نے۔ بھائی عرفان صاحب سامنے بیٹھے نے، ہوں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو رزق حلال دے۔ بہرحال یہ فاسٹ فوڈ جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پرسوں کی بات ہے، ادھر ہمارے چوک فروخ اعظم میں کسی دکان سے وہ بچوں نے کھائے ہیں۔ ہمارے ایک نمازی ہیں بھائی ندیم صاحب، ان کے بھی 3-4 بچے جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور سارا دن وہ بیچارے ڈرپیں لگتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ تو دیہات کے اندر جانا، غذا بھی خالص
اور آب و ہوا بھی خالص، اور اس سے اگلی بات کہ دیہات کے اندر زبان بھی خالص۔ یہ موبائل آنے سے پہلے یہ ہمارے دیہات کی زبان بھی بالکل خالص ہوتی، اب تو دیہات کے اندر بھی یہ مسئلہ نہیں رہ گیا۔ تو اس وجہ سے شہروں والے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ادھر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے لیے قائد بننا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب جو ہے اسی وجہ سے کیا۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرحلہ آیا رضاعت کا، تو سب سے پہلے دودھ پلایا ہے آپ کی والدہ ماجدہ اماں جان آمینہ نے، اور یہ دودھ کی مدت جو ہے 3 دن لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد جو لونڈی تھی سویبہ، ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے دودھ چند دن پلایا ہے، اور اس کے بعد اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ اور یہ تھا دستور کہ وہ دیہات سے جو ہیں عورتیں آ جایا کرتی تھی، شہروں کے اندر آ کر وہ پوچھتی تھی کہ بچے ہوئے ہیں تو ہمیں دے دیں۔ تو اس دن بھی حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں اپنے خامد کے ساتھ آئی ہیں۔ مشہور تو آج تک آپ نے بھی یہی سنا، اور ہم نے بھی یہی بچپن سے سنا تھا کہ اونٹنی پر سوار تھیں، لیکن جو تحقیقی سیرت نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اونٹنی ان کے ساتھ موجود تھی، لیکن اماں جان جو ہیں یہ گدی پر سوار تھیں۔ تو جس وقت آئیں، گدی بھی اتنی لاغر ہے، اونٹنی بھی اتنی لاغر ہے، اس وقت اماں جان کی گود میں ایک بچہ بھی ہے، اور اس وقت جو ہے قحط کا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس راشن اور خوراک جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو جس وقت یہ آ رہی ہیں، قافلے کی عورتوں نے ساتھ ملانا چاہا، کئی دفعہ رک جاتی، حلیمہ جلدی بھی آؤ، دیر کر رہی ہو۔ حلیمہ کہتی اب میں کیا کروں، سواری میری جو ہے وہ ایسے چل رہی ہے۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ بھی پہنچ گئیں، اور دوسری عورتیں بھی۔ اب مکے کے جا کے دروازے کھٹکھٹائے، سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر عورت پر پیش کیے گئے، لیکن یہ دائیوں کو بھی لالچ ہوا کرتا تھا اس بات کا کہ جس بچے کی ہم نے پرورش کرنی ہے، 2 سال جس کو دودھ پلانا ہے، کچھ ساؤنڈ پارٹی ہونی چاہیے، کچھ ہے گلبے بھی صحیح۔ لیکن جب بچے کا پتہ چلتا، اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے، شکل تو کسی نے دیکھی نہ، تو کپڑا پڑا ہوا، بچے کا والد کدھر ہے، وہ کیوں نہیں لے کے، جی وہ فوت ہو چکا، سب نے چھوڑ دی۔ اماں جان حلیمہ سعدیہ وہ چونکہ لیٹ پہنچی، جتنی دائیاں تھیں وہ اپنا کام کر چکی تھی، تو اماں جان بھی دروازے کھٹکھٹاتی اس دروازے پر پہنچ گئیں، لیکن میں کہتا ہوں پہنچی نہیں، اللہ نے ان کو پہنچایا۔ پھر کیا ہوا وہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، ہم تو مزے سے بار بار ایسی چیزوں کو دہرائیں گے، ان سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا بچہ کہاں جی ہے؟ جب دیکھا بچے کو تو دیکھتے ہی اماں جان حلیمہ سعدیہ کا دل جو ہے ان پر فریفتہ ہو گیا، اور بچے کی محبت کوٹ کوٹ کر اماں جان کے دل۔ بچے کے جی والد نہیں ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، والد نہیں ہے تو کیا ہو، اب جو ہے بچے لے۔ اتنے میں یہ سارا، چونکہ یہ سفر لمبے تھے، یہ جو ہے نا اماں جی حلیمہ سعدیہ کا گاؤں قبیلہ بنو سعد یہ کافی دور ہے، یہ یمن کے بارڈر کی طرف ہے۔ یہ پچھلے سال ہم گئے تھے تو حافظ افضال احمد طور صاحب جو ہے انہوں نے جو عمرہ کروایا، پھر وہاں انہوں نے یہ بھی سہولت دی، گاڑی بھی دے دی۔ حافظ عامر صاحب ہمارے ساتھی ہیں حفظ کے، ان کو ساتھ بھی بھیج دیا، اور وہاں تک گئے، اس جگہ کو دیکھ کے، اس پہاڑی کو، بڑا ہی پیارا علاقہ ہے، بڑی ہی اس کی جو ہے نا آب و ہوا بھی بڑی پیاری ہے، اور یقین کریں کہ اس علاقے کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے۔ وہاں ایک نیچے جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا ڈیرا بنا ہوا تھا، تو وہاں کھیتی باڑی کر رہے تھے کچھ لوگ۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں ان کا جو ملازم تھا وہ ہمارا ملتان کا رحیم یار خان کا ساتھی تھا، تو وہاں انہوں نے ہمارے لیے وہ کنواں چلایا، تو اس سے پانی پیا، اور میرے پاس جتنی بوتلیں تھیں میں نے بھر لیں، اور اپنے ساتھ حافظ عامر سے میں نے کہا کہ یہ پانی شاید پھر کبھی نصیب ہو، میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ اس کی شان زیادہ کہ زمزم کی، نہیں، وہ تو ہے ہی زمزم کی شان زیادہ، اس کا مقام اونچا، لیکن یہ پانی جو ہے اس قبیلے کا یہ بھی بڑا جو ہے نا قسمت والوں کو ملتا ہے۔ میں نے کہا زمزم کا پانی تو پھر بعد میں بھی ہم پیتے رہیں گے، ہاں وہاں کا تو لوگ بھی لے آتے ہیں، لیکن یہ پانی جو ہے یہ کسی نے نہیں لے کر آنا۔ بڑے ہی پیارا جو ہے نا وہ جگہ ہے، اور بڑا پیارا قبیلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جس وقت آتے تھے پھر رات ادھر ہی ہو گئی ان دائیوں کو، تو رات جس وقت خیمے میں آئیں، تو جس وقت اماں جی حلیمہ سعدیہ نے بچے کو اپنی گود میں لیا،
پہلے حالت یہ تھی کہ اماں جی حلیمہ سعدیہ کو جو بچہ گود میں تھا بھوک کی وجہ سے بلک رہا تھا، اور اماں جی کی چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ جو 7 اونٹنی تھی، اس اونٹنی کے تھنوں میں بھی ایک قطرہ دودھ نہیں تھا۔ بچہ بھی بھوکا ہے، آپ بھی بھوکے ہیں، اونٹنی بھی بھوکی ہے، اور کوئی چیز جو ہے پینے کے لیے ہے نہیں۔ تو اماں جی نے جس وقت ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو گود میں لینے کی دیر تھی کہ اماں جی کی چھاتیاں جو ہیں وہ دودھ سے بھر گئی۔ اب بچے نے بھی پیا اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، دونوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اور اماں جی کے خامد جس وقت اونٹنی کے پاس گئے تو اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھے، تو انہوں نے برتن بھرے اور خوب بھی خود بھی پیا، اماں جان نے بھی پیا۔ حیرانگی ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ بنا۔ اللہ اکبر۔ صبح جب ہوئی تو قافلے میں جب چلے تو اماں جی نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ گدی پہلے سے تیز چل رہی، پہلے وہ سب سے پیچھے تھی، اب وہ سب سے آگے ہے۔ وہ باقی دائیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں حلیمہ کی گل سواری بدل رہی، تو اماں جی نے فرمایا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گئے۔ تو اتنی برکت آئی کہ رسول اللہ ان کی گود میں آئے تو ہریالی ہی ہریالی ہو گئی، اللہ کی طرف سے فراوانی ہی فراوانی ہو گئی۔ اور جس وقت یہ اپنے قبیلے میں پہنچے، ان کی بکریاں جو ہیں وہ بھی خوشحال، آسودہ، صحت مند، اور جہاں بکریاں جاتی وہاں اللہ رب العزت ان کے لیے ایسا انتظام کر دیتا کہ وہ واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ اور زمانہ وہ تھا کات والا، لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ ادھر بکریاں لے کے جایا کرو جدھر حلیمہ کا چرواہ لے کے جاتے۔ وہ کہتے ہم بھی وہاں لے کر گئے تھے لیکن ان کو تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ 2 سال تک رسول اللہ رہے، یہ انشاءاللہ کل مضمون چلے گا۔ آخری بات، آپ حضرات اس بات کو سوچیں اور بے شک تحقیق کریں۔ آج کل ہماری تحقیق کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ گوگل ہی ہے۔ ہاں جویں دی بھی گل دس لوے ان دیتے اعتبار، قرآن و حدیث کی بات پر اتنا اعتبار نہیں جتنا گوگل کی بات پر۔ اگلے دن میں کسی گھر میں گیا، بچہ تھا، میں نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ وہ بڑا عجیب سا نام بتایا۔ میں نے کہا یہ نام، اگر جی اندہ مانا دسو۔ میں کہ نہ تو سا رکھا تو مانا میں دساں، کہاں سے دیکھا ہے؟ وہ جی گوگل سے دیکھ کر۔ میں نے کہا کہ گوگل جو ہے وہ تو جس نام کا بھی معنی پوچھو، جنت تو باہر گوگل کٹ دے ہی نہیں، جنت کے درخت کا نام، جنت کے دروازے کا نام، جنت کے پھول کا نام، جنت کے پھل کا نام۔ یار گوگل کیا چیز ہے؟ کیوں ہم اتنا اعتماد اس پر کر بیٹھے؟ گوگل کیا چیز ہے؟ میری لکھی ہوئی باتیں ہیں، آپ کی ڈالی ہوئی باتیں ہیں، اور انہی باتوں پر ہم یقین کر بیٹھے ہیں۔ بہرحال جو میں بات کرنے لگا تھا اپنے مضمون کی، گوگل سے سرچ کریں، کتابوں سے سرچ کریں، کسی ساتھی کے مطالعہ میں یہ بات آئی ہو کہ اماں جان حلیمہ سعدیہ کے علاوہ جو دائیاں مکے میں آئی تھیں ان میں سے کسی ایک دائی کا نام سنا ہے کبھی؟ سنے گے بھی نہیں جی؟ ہے کوئی ذہن میں؟ بھائی امتیاز صاحب نہیں ہوگا بھی نہیں۔ اور یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو میرے نبی سے ہٹ گیا وہ جنت کے رستے سے کٹ گیا۔ یہ بندیالوی صاحب کا جملہ ہے کہ جو میرے نبی سے ہٹ گیا وہ جنت کے رستے سے کٹ گیا، اور جو میرے نبی سے جڑ گیا وہ جنت کی راہوں میں اڑ گیا۔ آج حلیمہ سعدیہ، ان کا نام بھی محفوظ، ان کے خامد کا نام، ان کے بچوں کا نام، ایک ایک چیز اس گھرانے کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس سارے گھرانے کی بھی ہر چیز جو ہے وہ محفوظ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم صاحب کی بات بھی یاد آ گئی، باہر کے حال میں آواز ٹھیک نہیں آتی، مہربانی فرما کر۔ ہاں جی اندر تو ٹھیک ہوتی ہے، تو جس وقت باہر کے ساتھ تھی وہ سمجھیں تو اسی وقت وہ عمر کی ڈیوٹی ہے، اسے کہہ دیا کریں۔ ہاں جی عبدالسمیع کے نانا ابو جو ہیں وہ وفات پا گئے تھے پچھلے دنوں، ہاں جی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ ہمارے بھائی بلال صاحب ہیں، تو ان کے سسر، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی سیئات سے درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مقام رحمت نصیب کرے۔ ان کی 2 بیٹیاں ماشاءاللہ ہمارے سیرت کورس میں شامل ہوتی ہیں، اللہ ان کی اولاد کو اور نیک کرے، اور اللہ تعالیٰ
بیٹیوں کو والد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی اولاد کو اپنے والدین کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے میرے مالک، رات کا ایک حصہ بیت چکا، تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنی جھولیاں پھیلائے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، اپنے ان بندوں کی جھولیوں کو اپنے رحمت کے خزانوں سے بھر دے۔ اے اللہ، تیرے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاتے ہوئے۔ اے اللہ، اسی وجہ سے ہم نے تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلائے، اور جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ تیرے انبیاء جو تیرے محبوب تھے، ان کو بھی جب ضرورت پڑی تو انہوں نے بھی تجھ سے ہی مانگا ہے۔ ان پر جب مشکلات آئی ہیں تو انہوں نے بھی مدد کے لیے تجھے ہی پکارا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے دامن اپنی رحمتوں کے ساتھ بھر دے۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت عطا کر دے۔ ہمارے بھائی ندیم صاحب اور بھی جتنے بیمار ہیں، ندیم کے بچے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ سے نواز دے۔ ہم میں سے جن جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ہمارے بھائی بلال صاحب اور بھائی جان، ان کے سسر، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے، آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ، ان کے بیٹے بیٹیوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اے اللہ، ہم سب کو بھی اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ سیرت کورس سے چند دن پہلے ہمارے بھائی عصمت اللہ صاحب، حاجی عصمت اللہ صاحب، ان کے والد جو ہمارے والد صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی تھے، استاد بھائی بھی تھے اور پیر بھائی بھی تھے، وہ بھی وفات پا گئے۔ اے اللہ، انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے، آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرما دے۔ آج ہمارے بھائی ہمایوں صاحب، یہ ونی کے چوک میں جن کی دکان ہے برتنوں والی، ان کی بیٹی ایک لمبا عرصہ بیچاری بیماری میں گزار کر آج جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان والدین کو بھی صبر دے۔ بچی تو ویسے ہی بیچاری چھوٹی تھی، معصوم تھی، اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی ہر لحاظ سے اپنے والدین کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ یا اللہ، حاضرین محفل کی جو خواہشات ہیں تو بخوبی جانتا ہے۔ اے اللہ، یہ تیرے محبوب کے تذکرے ہوئے اس محفل کے اندر، ان تذکروں کی برکت کی وجہ سے اے اللہ میرے ان بھائیوں کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما دے، ان سب کی اولاد کو اس قابل بنا دے کہ وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ بنے۔ آمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔